میرے انتہائی قابل احترام حضور، گزشتہ اتوار کو بیان شروع کیا تھا اور موضوع یہ رکھا تھا کہ فیملی میں آپس کے رہن سہن میں معاشرے میں، چاہے وہ ایک گھر ہو، ایک خاندان ہو اور یا ایک معاشرہ اور محلہ ہو، اس میں جو عام طور پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں فسادات ہوتے ہیں، ان فسادات کی اور آپس کی لڑائی جھگڑوں کی قرآن کریم نے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بات یہ ہے کہ وہ آپس میں جہاں کہیں بھی رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، یکجہتی، غمخواری اور گساری، ایثار، محبت کے جذبات کے ساتھ رہیں، اور کوئی کسی کے اوپر ناحق کسی کی عزت پر، کسی کی جان پر، کسی کے مال پر حملہ آور نہ ہو۔ تو پچھلے اتوار کو آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فیملی میں، خاندان میں، معاشرے میں، اس کا ایک بڑا سبب قرآن نے بیان کیا تھا کہ بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ اور آج جو اس سلسلے کا ایک دوسرا بڑا سبب جو کہ عام طور پر سب سے زیادہ بنیاد ہے اور جڑ ہے آپس کے فسادات کی، لڑائی جھگڑوں کی، وہ ہے غصہ، بے جا غصہ کرنا، بات بے بات غصہ کرنا، چاہے فیملی میں ہو، ایک چھوٹے سے گھرانے میں ہو، محلے میں ہو، خاندان میں ہو، معاشرے میں ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے۔ چنانچہ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان مخلصین اور محسنین اور متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کو برسر محشر، میدان حشر میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو اس کی کیا نیکیاں ہیں، کتنی نیکیاں کر کے آیا ہے، نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ فرشتے جانچ پڑتال کریں گے، پھر اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ کوئی نیکیاں بہت زیادہ نہیں ہیں، نمازوں کی بھی کوئی بہت زیادہ پابندی نہیں تھی، خاص طور پر نوافل کا تو کوئی اہتمام نہیں تھا، تو کوئی بہت زیادہ نیکیاں نہیں، ملے جلے اعمال ہیں اور نیکیاں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں۔ ہاں البتہ اس کے نام اعمال میں دو باتیں نظر آ رہی ہیں، دو نیکیاں یا دو باتیں نظر آ رہی ہیں جو اس کی عادت تھی۔ ایک تو یہ کہ جب اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوتا تو جھگڑتا نہیں بلکہ سامنے والے کو اپنے حق پر ہوتے ہوئے سامنے والے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، معاف کر دیتا، اور اگر کوئی زیادتی ناحق کرتا تو اسے معاف کر دیتا۔
دوسری اس کی یہ صفت اس کے نام اعمال میں موجود ہے کہ اس کے اخلاق میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ اگر اس نے کسی کو قرض یا ادھار دیا ہوا ہوتا اور سامنے والا جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ ایسی مجبوری میں آ گیا کہ ایسا مفلس ہو گیا کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو قرض ادا کرے، اس کا قرض ادا کرے، تو یہ سب اس کو مہلت دیتا اور بغیر کسی غصہ کیے بغیر کچھ برا بھلا کہے بغیر اس کو مہلت دیتا اور قرض کے وصول کے اندر تاخیر کر دیتا اور مہلت دیتا، اور اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اوپر سے وہ قرض معاف کر دیتا۔ اللہ جل شانہ میدان حشر میں تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان فرمائیں گے کہ جب یہ اس شخص کی یہ عادت تھی دنیا کے اندر کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو معاف کر دیا کرتا تھا، اور جو اس کا مالی حق ہوتا تھا وہ ناداروں پر سے چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں اس سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ آج اس کو معاف کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو میں نے معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل ہو، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو آج معاف کروں۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ صفت آج اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ طبیعت پر سب سے زیادہ شاق ہے اپنے غصے کو قابو کرنا اور اپنا حق پر رہتے ہوئے بھی چھوڑ دینا، یہ اتنی بڑی صفت ہے آج معاشرے میں مفقود ہے۔ ہمارے حضرت حکیم احمد تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصوف اور سلوک کا سب سے بڑا بات جو ہے اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم احمد تھانوی فرماتے ہیں کہ تصوف کا اور سلوک کا سب سے بڑا بات یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو قابو کرے۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، ایک گھر میں ہو، ایک خاندان میں ہو، ایک محلے میں ہو، ایک معاشرے میں ہو، اس کی اگر بنیاد ڈھونڈیں گے تو غصے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ فرمائیں کہ حقوق اللہ کے گناہوں کی بنیاد اور جڑ جو ہے شہوت ہے، اور شہوت، اور اس کا مطلب یہ کہ آج کسی کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھا لوں، فلاں چیز کھاؤں، اب حلال ہے یا حرام ہے اس کی کوئی تمیز نہیں، یا یہ کام کر لوں، حلال ہے یا حرام ہے اس کی کوئی تمیز نہیں، بس دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع ہوا، اپنی خواہش پر چلنا۔ اور پھر اس کی اور بھی بہت ساری جزئیات ہیں۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سارے کے سارے ان کی بنیاد عام طور پر شہوت یا اشتہا ہے، اور ناجائز اشتہا ہے جو کہ جس کی وجہ سے انسان حقوق اللہ کے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے اور حقوق اللہ کے گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ حقوق العباد کے جو گناہ ہیں ان کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ غصہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے، بغض اس سے پیدا ہوتا ہے، کینہ اس سے پیدا ہوتا ہے، ساری چیزیں جتنے بھی حقوق العباد کے گناہ ہیں یہ سب اس سے پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے والے جو گناہ ہیں حقوق اللہ کے، وہ جو شہوت کی وجہ سے ہو گئے، اس میں تو ایک کونے پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور انسان گڑ گڑا لے گا، اللہ معاف کر دے گا، اس لیے بندے کا اور اللہ کا معاملہ۔ لیکن جو حقوق العباد کے گناہ ہیں، اب چونکہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی قابو سے باہر ہوتا ہے، پھر حضرت نے ہمارے فرمایا کہ اس میں بھی جس پر غصہ کر رہا ہے وہ سامنے والے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جس پر غصہ کر رہا ہے انسان، یا تو وہ اس کے قابو میں ہوگا، اس کے اوپر پورا مکمل قابو ہوگا، اس کا قابو کی صورت میں ہوگا، بیوی بچے ہیں یا ماتحت ہے
اس کے ماتحت کام کرنے والا نوکر ملازم ہے، یا یہ کہ کوئی اور ایسا ہے کہ جس کے اوپر اس کا پورا قابو ہے؟ فرمایا کہ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس پر غصہ کر رہے کہ اس کے اوپر پورا قابو نہیں ہوتا، وہ سیب کا سوا سیر ہوتا ہے، وہ سامنے والا اس سے بڑا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ زور والا طاقت والا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اگر غصہ کر رہا ہے، فرمایا پہلی والی قسم پر جب انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے تو غصے کے اندر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بلا وجہ کی مار دھاڑ کرتا ہے، گالن گلوچ کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ مارنے کی تو اسلام نے اپنے پالتو جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے اپنے پالتو جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ کے رونے لگا، آنسو گرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو جب بلایا تو فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہے، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کہ یا رسول اللہ ڈیٹ ہے، میں نے اس کو چماٹ مارا، اس کے منہ پہ چماٹ مارا، اس کے چماٹ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور شدید ان کو آپ نے جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کسی جانور کو اس طرح مارنے کی اجازت ہے۔ آج دیکھیے جو ماتحت ہوتے ہیں، جو بیچارے کمزور ہیں، جو بیچارے نوکری میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں پہ نوکری آپ کسی نے اس کو چماٹ مار دی، تھپڑ مار دیا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگو گے اور وہ دل سے معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج دیکھیں یہ واٹس ایپ پہ فیس بک پر کتنے کیس آتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ملازمین ہیں، کسی لڑکی کو مار دیا، زخمی کر دیا، کسی فلانے کو، گھر میں کام کرنے والی لڑکیاں یا گھر میں کام کرنے ملازم جو چھوٹے ہوتے ہیں، ایک تو نابالغ افراد سے کام کرانے کی نہ قانون اجازت ہے نہ شرعی اجازت ہے، پھر کام کرا رہے ہیں تو کام میں اگر کوئی غلط کر دیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس کو مار رہے ہیں، کھاڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اسلام نے بالکل اجازت دی۔ سبحان اللہ، حدیث سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں، جب میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا تو میری والدہ جو ہیں مجھے حضور کی خدمت میں لا کے چھوڑ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور دین بھی سیکھے گا آپ سے، اور آپ صبح شام آپ کے پاس ہی رہے گا، خدمت کرے گا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے؟ 10 سال۔ 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 6 مہینے نہیں کہ بھئی آدمی کا پتہ ہی نہیں چل گیا۔ 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ فرمایا کہ ما قال لی اف، کبھی آپ نے اف تک نہیں فرمایا، ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو خدمت گزار ہیں وہ کبھی طبیعت کے مزاج کے خلاف بھی کر دیتے ہیں، کبھی مزاج کے خلاف بھی کام کر دیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ یہ فرمایا کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ جو اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مزاج کے خلاف بات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیں، جس کو حلم کہتے ہیں، یعنی غصے کو برداشت کرنا اور اپنے غصے کو قابو میں کر لینا، یہ شریعت کی اصطلاح میں حلم کہلاتا ہے۔ اور اسی سے اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے حلیم، کہ اللہ سب سے بردبار۔ میرے دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حلم تو ایسا ہے
کہ اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے، اس کے سامنے لوگ کفر اور شرک کر رہے ہیں، وہ ان کو پھر بھی کھلا پلا رہے ہیں۔ یہاں اگر کوئی ایک آدمی ڈھیٹ ہو جائے نا، آپ کے ملازمین میں سے یا کوئی نوکر چاکر میں سے ایک آدمی ایک مرتبہ آپ کو منع کر دے، نہیں جی میں یہ کام نہیں کر رہا، میرے اوقات میں شامل نہیں ہے، میرے اس پہ شامل نہیں، اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کسی نہ کسی وقت آپ اس سے اپنا انتقام لے لیں گے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا۔ ہاں، اللہ ایسے حلیم ہیں، ایسے بردبار ہیں کہ اپنے مشرک بندوں کو بھی، کافر بندوں کو بھی نواز رہے، کھلا پلا کھا رہے پی رہے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے دوست بزرگوں، جب اسلام کا شروع زمانہ تھا، بڑی عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کا شروع زمانہ تھا، مکی زندگی کا ابتدائی دور تھا، اسلام کا شروع زمانہ تھا۔ اب کسی گھر کے اندر ماں باپ میں سے کوئی اسلام لے آئے، ماں باپ اسلام لے آئے، اولاد کافر مشرک ہے، وہ نہیں لائی اسلام۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی گھر کے اندر اولاد جو ہے اسلام لے آئی، ماں باپ کافر مشرک ہیں، وہ اسلام نہیں لائے۔ ملا جلا ماحول تھا، ہر گھر میں ملا جلا ماحول تھا کہ کسی گھر کے اندر جو ہے اولاد مسلمان ہیں تو ماں باپ کافر و مشرک ہے، کسی گھر میں ماں باپ مسلمان ہیں تو اولاد کافر و مشرک ہے۔ قرآن کریم میں عجیب اللہ کی حلم بردباری دیکھیے، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جب یہ موقع دیکھا کہ اب ان جو اولاد مسلمان ہیں اور ماں باپ مشرک و کافر ہیں، حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ مشرک کیا کریں، گھر میں تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ایک جگہ نہیں، 2-3 جگہ پر یہ مفہوم والی آیت نازل ہوئی، سورہ لقمان میں ہے، پھر 26 پارے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ مشرک ہیں، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر شرک اور بدعت یا شرک میں، کفر کے اندر تمہیں کسی بات پر مجبور کریں کہ ٹھیک ہے وہاں ان کی بات نہیں ماننا، ولکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا، ان کا پورا خیال کرنا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر و مشرک ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین ترغیب دی جاری، حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کہنا ہے جی۔ آج ساری بہادری ہماری جو ہے نا اپنے گھر میں چلتی ہے، ساری پہلوانی، ساری بہادری ہماری اپنے گھر میں چلتی ہے، آنے کے بعد بیوی کو ڈانٹ رہے ڈپٹ رہے، ذرا سے کام میں کوئی بے احتیاطی ہو گئی تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے، زور زور سے ڈانٹ رہے، 4 محلوں میں آوازیں جا رہی۔ میرے دوستوں بزرگوں، بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، تو قرآن نے منع کیا، حدیث نے منع کیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں، خیرکم خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، سب سے اس کے اخلاق کا، اس کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا سب سے زیادہ سامنا کرنے والا کون ہے؟ اس کے بیوی بچے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ۔ حضور فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لنسائی، تم میں بہترین اخلاق والا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، جس کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ایسے ہمارے درمیان گھل مل جاتے کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں یہ احساس ہی ختم ہو جاتا کہ آپ خاتم النبیین سید المرسلین حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے حضرت عائشہ فرماتی، حضور کے شمائل کی روایت ہے، امام ترمذی نے روایت کی، اپنا جوتا سی لیتے، اپنے کپڑے کے اوپر پیون لگا لیتے، اپنا کام خود کر لیتے،
اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پانی اٹھ کر نہیں پیتے، پانی جو ہے بیگم کو آواز دے رہے ہیں، کبھی بچوں کو آواز دے رہے ہیں، کبھی فلانے کو آواز دے رہے ہیں، کبھی بیگم۔ میرے دوست بزرگوں، حضور فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائہ۔ معاشرے کے اندر میرے دوستوں بزرگوں آپ دیکھیے، زیادہ تر میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا، دارالفتہ میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، مہینے کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان میں 60-70% مسائل خلا اور طلاق ہے۔ وہ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد بالکل ذرا سی ہے۔ اگر ان کا دونوں جانبین کا بیٹھ کے انٹرویو کیا جائے نا، کبھی بات کیا ہوئی تھی، کیا ہوا، کیا ہوا، بات انتہائی معمولی ہوتی ہے، شیطان بھڑکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ دو میاں بیوی کے درمیان طلاق اور جدائی کرا جائے۔ حضرت مجاہد بڑے درجے کے تابعی اور محدث ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ ان 3 مواقع میں انسان سے جو چاہے میں کرا لوں، اس وقت وہ میرے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے، پورے قبضے میں ہوتا ہے، میں جو چاہے اس سے کرا لوں۔ امام غزالی نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جس وقت وہ انسان پورے میرے کنٹرول میں، اس کا دماغ میں کنٹرول میں لے لیتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرا دوں۔ فرمایا کہ غصے کی حالت، جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جتنا تیز غصہ آیا ہوگا نا، انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، اس وقت انسان کے اوپر اور انسان کے دماغ پر اور انسان کی عقل پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے کراتا ہے۔ بعد میں اب اکثر لوگ جو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی میں نے غصے میں کیا، جی میرے تو اس وقت حواس ہی قابو میں نہیں تھے، جی میری تو اس وقت ہے نا اپنے حواس قابو میں نہیں تھے۔ تو بھئی غصے کے اندر حواس کس کے قابو میں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے اور جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے۔ تو میں نے تو اس سے بزرگوں، شیطان کہتا ہے غصے کی حالت میں قابو کر لیتا ہوں، اس کی عقل کو کیپچر کر لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں۔ اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جتنا بھڑکتا رہے گا اتنی زیادہ تباہی آئے گی، اتنی زیادہ بربادی آئے گی، اتنے زیادہ مفاسد پیدا ہوں گے، اتنے زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اب دیکھیں، گھر کے برتن توڑ رہا ہے، چیزیں توڑ، اپنے نقصان کر رہا ہے نا، اپنی چیزیں توڑ رہا ہے، اپنے نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نہیں، اپنے گھر کا نقصان کر رہا ہے، اپنی چیزیں توڑ رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ غصے کے اندر اپنی عقل اور سوچ اس کی محفوظ نہیں رہی، شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے دماغ پر اور عقل پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہوں، اپنی کیپچر کر لیتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرا دوں۔ اس نشے کی حالت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا زمین پہ ہے، آسمان پہ، دن ہے، رات ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے شیطان کراتا ہے۔ میرے دوست بزرگ، گناہوں کی جڑ ہے۔ اور پھر تیسری چیز جس کے بارے میں فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ بخل، جب انسان بخیل ہوتا ہے نا تو اس میں بھی شیطان اس کے پر کنٹرول حاصل ہے۔ جب مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے، میرے دوست بزرگوں یقین کریں، میں آپ کو ایک سچی بات بتا دوں، ہمارے بڑوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے زیادہ مفلس، فقیر، بے وقوف اور احمق انسان وہ ہے جو مال و دولت ہوتے ہوئے اپنے اوپر خرچ نہ کرے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرے۔ سیل کر رکھنا ہے، جمع کر کے رکھ لے، ہاں بینک بیلنس بہت بڑا ہے، نہیں جی اپنی بود و باش پر کچھ نہیں خرچ کرنا، نہ اپنے آپ پر، نہ رہن سہن پر، نہ اپنے بیوی بچوں پر۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قبر میں اس مال کا حساب ضرور دینا پڑے گا، اور آخرت میں اس مال کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ پھر استعمال کچھ نہیں کیا، پیچھے چھوڑ دیا، ورثہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ یہاں ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو پیدا ہونے والا ہے، اللہ جس کو بھی دنیا میں وجود عطا فرماتے ہیں، اس کا نصیب دیکھ کر اس کو وجود عطا فرماتے ہیں۔ ہر
آدمی کا رزق اس کی روح پھونکنے سے پہلے اللہ لکھ دیتے ہیں. اس کا رزق پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے, اس کا نصیب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. اب بھئی اولاد تو اپنے نصیب کی خود کمائے گی, خود کھائے گی. اولاد کے لیے اتنا جمع کرو اور اتنا رکھو کہ جتنا ٹھیک ہے ان کے مستقبل کے لیے کچھ کام آ جائے, کچھ اپنے اوپر بھی تو خرچ کرو. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب کپڑے جو ہیں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے, وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے, بڑا کندہ بال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا کہ بڑے تنگی کی حالت میں ہیں اور بڑی خراب بیچارے کی معیشت بڑی خراب ہے. مجھے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال وال نہیں, اتنے خراب کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پیون لگے ہوئے, یہ کہنے یا رسول اللہ میرے پاس اتنے اونٹ ہیں, اتنی بکریاں ہیں, اتنے فلانی چیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ, اس کے سینے پہ ہاتھ مارا, سینے پہ ہاتھ, جیسے سمجھانے کے لیے سینے پہ ہاتھ فرمایا کہ فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ کے بندے, اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے ان نعمتوں کا اظہار تمہاری بود و باش پر نظر آنا چاہیے, تمہارے رہن سہن پر نظر آنا چاہیے. اتنا جمع کرو جتنا کل کے لیے ضرورت ہے, اس کے بلکہ ہمارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر 100 روپے کما رہے ہو تو 25 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. جو تم اپنی کھلی آنکھوں کر دو گے, جو تمہارے اپنی نظروں کے سامنے کر دو گے, وہ سب سے بہتر ہے. اب فرمایا کہ 50 روپے جو ہے اپنے اوپر خرچہ کرو, اپنے اوپر خرچ کرو. ٹھیک ہے 25 روپے جو ہے نا وہ کل کے لیے جمع بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ کہ اپنے اوپر خرچ کرو. میرے دوست بزرگوں, آج جو ہے لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے ہے کہ غصہ آ رہا ہے صاحب کو, باہر تو ان کی چلتی نہیں ہے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو شیر بنے ہوئے, اب غصہ کر رہے ہیں بیوی پر, بچوں پر. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ بچوں کی ذہنی گروتھ ختم ہو جاتی ہے. بچوں کی ذہنی گروتھ, جب آپ ہر بات پہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیں گے, ان کے اندر سے ایکسپریشن کی طاقت, صلاحیت ختم ہو جائے گی, ان کی گروتھ ختم ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو ہر چیز پہ ڈی ویلیو سمجھیں گے کہ جی ہم تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں, ہم تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اب بجان ہر لوگ ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات صحیح کر سکیں. لہٰذا وہ اس زمانے سے کہ جب کہ ان کو شعور مل رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیتے. چنانچہ بعض بچے اسی وجہ سے ہکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو ابھی تو خیر ہمارے شہروں میں کافی زیادہ کنٹرول ہے, لیکن بعض قاری جو ہیں بچوں کو حفظ ناظرہ کی کلاسوں میں بہت پٹائی کرتے ہیں, تو بعض بچے ان کی خوف و دہشت کی وجہ سے ہکلانے لگے. ان کی بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ زبان سے بولنے کے اندر ہکلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھیجا غصہ کر رہے ہیں, گھر میں کر رہے ہیں, بچوں پہ کر رہے ہیں, وہ بچے جو ہے نا آہستہ آہستہ اتنے خوف و دہشت اور سہمے ہوئے رہنے لگتے ہیں, پھر ان کی بولنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. اور بھی کئی ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ٹائم پورا ہو گیا. کئی حدیثیں بھی باقی رہ گئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جیسے میں نے بتایا بنیاد ہے تمام حقوق العباد کے اندر گناہوں کی. اللہ ہمیں اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.